غسل جنابت کے متعلق کچھ سوال موصول ہوئے ہیں، ان کے جواب ہم دینا چاہتے ہیں۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ نارمل غسل سے پہلے کیا وضو کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے، غسل جنابت سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت سے پہلے وضو کیا ہے۔ اس کی تفصیلات ہیں، وہ ہم نے اپنے کئی لیکچروں میں شیئر کی ہیں۔ لیکن نارمل غسل، عام حالت میں انسان نے نہانا ہے، گرمی ہے یا جسم سے بدبو آ رہی ہے، فرضی غسل نہیں ہے تو انسان نہائے، جیسے مرضی نہائے۔ نارمل حالت میں جو غسل کیا جائے گا اس کا شریعت نے کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا، تو اس کا کوئی طریقہ بھی مقرر نہیں ہے، جیسے مرضی نہائیں۔ اور نارمل حالت میں غسل سے پہلے وضو کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ ویسے انسان وہ دیکھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت ہوا جا رہا ہے، تو ٹھیک اس نے وضو کرنا ہے، جب مرضی وضو کر لے، یعنی غسل کر لے اچھی طرح، پھر بعد میں وضو کر لے، جیسے مرضی وہ وضو کر لے۔ لیکن نارمل حالت میں جو غسل کیا جائے گا اس سے پہلے وضو بھی کہنا وضو کرے گا، یہ بات غلط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری بات، دوسرا سوال ہمیں یہ موصول ہوا کہ کئی علماء، اللہ رب العالمین ان کی عزت میں، علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، وہ غسل جنابت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے یہی کہہ دیتے ہیں کہ جی اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالے گا۔ یہ مسئلہ جو تفصیل ہے وہ نہیں بیان کرتے۔ تفصیل کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 277 میں یہ وضاحت ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اس حدیث میں وہ اپنا طریقہ، صحابیات کا طریقہ، کننا اذا اصاب احدانا جنابا اخذت بیدیہا ثلاثا فوق راسہا ثم تأخذ بیدیہا علی شکها الایمن وبیدها الاخرى علی شکها الایسر، ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 318 ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ غسل جنابت میں سر پر جو 3 چلو ڈالنے ہیں، پہلا اپنے سر کی دائیں طرف ڈالنا ہے، دوسرا سر کی بائیں طرف ڈالنا ہے۔ اس میں تیسرے چلو کے حوالہ سے وضاحت نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں وہ بھی وضاحت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہ حدیث نمبر صحیح مسلم کی 318 ہے اور دارالسلام کی ترقیم کے ساتھ 725 نمبر حدیث ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ بیان فرماتی ہیں۔ یہ لفظ ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ دعا بشیء نحو الہلاب فاخذ بکفی بدأ بشق راسہ الایمن، یعنی پہلے اپنے سر کی دائیں طرف پانی ڈالتے، ثم الایسر، پھر بائیں طرف، ثم اخذ بکفیہ، پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں سے پانی لیتے، فقال بہما علی راسی، اور پھر تیسری مرتبہ پانی اپنے سر کے اوپر ڈالتے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی، اور یہ صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے، یعنی سر پر 3 چلو ڈال لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان 3 چلوؤں کی تفصیل بھی احادیث میں موجود ہے کہ پہلا چلو سر کی دائیں طرف ڈالنا ہے، دوسرا سر کی بائیں طرف ڈالنا ہے،
اور تیسرا اپنے سر کے درمیان میں ڈالنا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم اور صحیح ابن خزیمہ میں یہ تفصیل موجود ہے۔ تو ہمیں غسل جنابت اسی طریقہ کے مطابق کرنا چاہیے۔ مطلق کہہ دینا سر پر 3 چلو ڈالنے ہیں یہ درست نہیں ہے، بلکہ ان میں تفصیل ہے جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کر دی ہے۔ اور تیسرا سوال، بعض علماء کرام اللہ رب العالمین ان کے کرام میں عزت میں علم میں برکت فرمائے، وہ سر پر چلو ڈالنے کا ذکر کرتے ہیں۔ ان چلوؤں سے پہلے بھی ایک عمل ہے بالوں کا خلال کرنا، اس کا ذکر نہیں کرتے۔ حالانکہ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں بڑی صراحت کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر پانی ڈالنے سے پہلے بالوں کا اچھی طرح خلال کیا کرتے تھے، اور یہ بعض علماء اس کو بیان نہیں کرتے، حالانکہ احادیث میں اس مسئلہ کی پوری تفصیل موجود ہے۔ چند ایک حوالے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم کسی کو بطور دلیل بھی یہ سمجھا سکیں کہ یہ مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے، جس کو علماء بیان نہیں کرتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 272 سے پہلے باب قائم کیا ہے، باب تخلیل الشعر، یعنی بالوں کا خلال کرنا۔ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، یعنی غسل جنابت میں سر پر 3 چلو ڈالنے سے پہلے بالوں کا خلال کرنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں حدیث نمبر 272 سے پہلے، باب تخلیل الشعر، بالوں کا خلال کرنے کا بیان، حتی اذا ظن انہ قد اروى بشرۃ افاض علیہ، یعنی بالوں کا خلال کرنا ہے تاکہ بالوں کی جو جڑیں ہیں وہ اچھی طرح ان میں ہم نے خلال کرنا ہے، انگلیوں کو لگانا ہے، سر کی جلد کو اچھی طرح ہم نے خلال کر کے وہاں پانی پہنچانا ہے۔ جب خلال ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے سر پر پانی ڈالنا ہے۔ اس کے تحت حدیث لائے ہیں جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ غسل جنابت کا طریقہ امی عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں، ثم يخلل بيده شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته، یعنی پہلے سر کے بالوں کا انگلیوں کے ساتھ خلال کرنا ہے، خلال کر لیا، افاض علیہ الماء 3 مرات، اس کے بعد خلال کرنے کے بعد سر پر 3 دفعہ پانی بہانا ہے۔ وہ تفصیل طریقہ کو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بھی مسئلہ ہم سے پوچھا گیا کہ جس طرح سر پر 3 دفعہ پانی بہانا ہے، اسی طرح دائیں کندھے پر بھی 3 دفعہ پانی بہائیں گے اور بائیں کندھے پر بھی 3 دفعہ پانی بہائیں گے۔ یہ بھی ہم سے سوال کیا گیا، جیسا کہ ایک ویڈیو میں یہ طریقہ بیان کیا گیا۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ سر پر 3 چلو ڈالنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اپنے بائیں کندھے پر بھی 3 چلو ڈالنا اور بائیں پر بھی 3 چلو ڈالنا، اس کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر کسی شیخ محترم کسی بھائی کے پاس ہو وہ ہمیں ضرور پہنچائے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہمیں خوشی ہوگی۔ یعنی 3 دفعہ پانی ڈالنا یہ صرف سر کے ساتھ خاص ہے، دائیں کندھے پر بھی 3 دفعہ کہہ دینا کہ 3 دفعہ پانی بہایا جائے گا اور بائیں کندھے پر بھی 3 دفعہ، اس کا ذکر کسی حدیث میں ہمارے علم کے مطابق نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جو حدیث میں ذکر ہے، حدیث میں یہی بخاری کی حدیث 272 نمبر میں آخر میں لفظ ہیں، ثم غسل سائر جسدہ، پھر وہ اپنے باقی جسم پر پانی بہائے گا، پھر وہ اپنے
باقی جسم پر پانی بہائے گا۔ تو کندھوں کا ذکر کہ پہلے دائیں کندھے پر 3 پھر بائیں کندھے پر 3، یہ ہمارے پاس اس مسئلہ میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہو تو وہ ہمیں پہنچائے۔ یہ چند ضروری باتیں ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کی غرض سے پیش کی ہیں، تاکہ کہیں ہمارا طریقہ غسل جنابت کہیں سنت کے خلاف نہ ہو جائے۔ یہ میڈیا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ماشاءاللہ منٹوں سیکنڈوں میں صحیح بات ہو یا غلط بات ہو وہ لاکھوں دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمارا بھی چھوٹا سا واسطہ دنیا کے ساتھ ہے، تو جب کبھی ہم کوئی غلطی دیکھتے ہیں یا ہمیں کوئی بھائی پہنچاتا ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کسی کی توہین مقصود نہیں ہوتی، ہمیں حدیث سے محبت ہے، ہمیں سنت سے محبت ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو اس سنت کی اہمیت کی خاطر جس پر ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اس کو صحیح الفاظ کے ساتھ صحیح طریقہ کے ساتھ ہی مسنون اعمال کو پیش کرنا ہے۔ تو اگر کوئی ہماری اس میں غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائی کی جائے، ہمیں خوشی ہوگی۔ بہرحال علماء کو بڑی احتیاط کے ساتھ مسائل شیئر کرنے چاہیے، یہ جان کر کہ اگر ہماری طرف سے غلط مسئلہ زبان سے نکل گیا تو دنیا میں جتنے بھی لوگ دیکھیں گے ہو سکتا ہے وہ یہی طریقہ اپنا لیں، تو کتنا جرم ہوگا۔ پھر وہ ماشاءاللہ اہل علم ہوتے ہیں، علماء تقلید تک کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے شہر میں ہمارے تو اس سے بڑا کوئی عالم ہے ہی نہیں، ہم ان کو 100 دفعہ دکھائیں کہ محترم یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، یہ دیکھیں بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے۔ ان کی ہاں بخاری اہمیت کی وقت کم ہوتی ہے اور عالم کا تشخص بڑا ہوتا ہے، تقلید کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دلیل پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اہل الحدیث اللہ کی رحمت سے شخصیت پرستی کا نام نہیں ہے بلکہ دلیل کا نام ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا غلط بات کرے ہمیں اس کی نفی کرنی چاہیے، دلیل کی بنیاد پر رد کرنا یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی ہمارے سلف کا محدثین کا طریقہ ہے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم۔